نبی پاک نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ نماز کے بھی کچھ چور ہوتے ہیں، جانتے ہیں ان کو؟ سنیں حضور کے، فرمایا نماز کے بھی چور ہے، جانتے ہو وہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی حضور سونے کے چور تو سنا تھا، چاندی کے چور تو سنا تھا، درہم دینار مال و دولت کے چوروں کے بارے میں تو سنا تھا، یہ نماز کے چور کون سے ہیں؟ فرمایا جو نماز میں رکوع بھی جلدی جلدی کر دے، سجدے بھی جلدی جلدی کر دیں، اور جو جلدی جلدی نماز کو ادا کر دیں گویا وہ نماز کو چوری کرنے والے ہو جاتے ہیں، وہ نماز کے چور بن جایا کرتے ہیں۔ اور حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں مال کا چور نماز کے چور سے بہتر ہے۔ غور کیجئے گا، حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ مال و دولت کا چور نماز کے چور سے بہتر ہے۔ پوچھا وہ کس طرح؟ کہا کہ جو مال کا چور ہوتا ہے وہ کچھ نہ کچھ تو نفع لے لیتا ہے نا، کچھ نہ کچھ تو دولت اس کو مل جاتی ہے، بھلے حرام کیا اس کے لیے، مگر جو نماز کا چور ہے جلدی جلدی نماز پڑھے گا، اس کے کھاتے میں کوئی نیکی بھی عطا نہیں کی جاتی، تو وہ دنیا کا چور اس چور سے بہتر ہے۔ حضور تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا، نماز شروع کی، جلدی جلدی نماز ادا کر لی، بعد میں حضور سے ملاقات کے لیے آئے، حضور نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، چل جا کے دوہرا نماز کو، تو نے نماز صحیح نہیں پڑھی ہے۔ وہ صحابی گئے، پھر نماز پڑھی، پھر آ کے ملے، حضور نے پھر کہا صلی فإنک لم تصلی، چل جا کے دوبارہ نماز پڑھ، 3 دفعہ ایسے ہوا۔ پھر وہ صحابی عرض کرتے ہیں حضور مجھے سکھائیں نماز کیسے پڑھنی چاہیے؟ تو پھر نبی پاک نے جو انہیں بتایا، جو سکھایا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اپنی نمازوں پہ غور کیجئے گا، اور پھر نبی پاک کی اس حدیث کو سنیے گا تو ہمارے آج کے جمعے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ جب تو نماز کے لیے آئے تو تکبیر تحریمہ کہہ کے آرام کے ساتھ قیام کر، جتنا تو قرآن پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھ، اور پھر رکوع کر، اور رکوع کرنا ہے تو آرام سے رکوع کر، اطمینان سے رکوع میں جھک جا، اور پھر رکوع سے کھڑا ہونا ہے، سمیع اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد، تو اطمینان کے ساتھ کھڑا ہو، اور پھر سجدہ کر، اور آرام سے سجدہ کر، اور ایک سجدہ کرنے کے بعد جب تو بیٹھے تھوڑی دیر کے لیے تو وہاں تھوڑی دیر رک، تھوڑی دیر بیٹھ، پھر دوسرا سجدہ کر، اس طریقے سے نماز ادا کر۔ اور ہماری نماز کیا ہے؟ اول تو ہم رکوع پورا کرتے نہیں ہیں، امام کے پیچھے پڑھیں پھر تو مجبوری ہے، آگے نکل نہیں سکتے، مگر جب تنہا نماز پڑھتے ہیں سنت نفل وتر تو پھر ہماری دوڑ دیکھنے والی ہوتی ہے، پورا رکوع میں نمازی جاتا نہیں ہے، پھر سے دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور صحیح طریقے سے کھڑا نہیں ہوتا ہے کہ سجدے میں چلا جاتا ہے، اور سجدہ کر کے ابھی بیٹھتا نہیں ہے صحیح طریقے سے، پھر دوسرا سجدہ کر دیتا ہے۔ تو نماز کے واجبات میں ایک واجب ہے تعدیل ارکان، اور اس کا مطلب ہے نماز کو آہستہ آہستہ پڑھنا، اور ایسے نماز ادا کرنا کہ ہر رکن میں ہر عضو اپنی اصلی جگہ کے اوپر پہنچ جائے۔ رکوع کر کے کھڑے ہوں، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھیں تو تھوڑا وقفہ کریں، تھوڑی دیر کھڑے رہیں، تھوڑی دیر بیٹھے رہیں، یہ واجب ہے۔ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کی نماز درست نہیں ہوگی، نماز درست نہیں ہے تو پھر پیچھے ہمارے پلے میں کیا ہے؟ آج آ کے نماز ہی تو رہ گئی ہے، وہ بھی ہم نے دوڑ دوڑ کے پڑھنی ہے، 2-3 منٹ میں پڑھ لینی ہے، نہ سنتیں غیر موقدہ پڑھی، نہ نفل پڑھے، فرض بھی ہم نے مجبوری میں پڑھ لیے، امام صاحب کی قرات لمبی ہو گئی، امام صاحب کا رکوع لمبا ہو گیا، اور پھر بعد میں اپنی بھی ہماری ٹکروں والی نماز ہے، تو پھر مجھے بتائیں یہ تو ہم نماز کے چور بن رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اطمینان کی اور تحمل کی اور ٹھہراؤ کی طبیعت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔